ایک بات میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی دن کے 1:25 ہیں، ابھی تک میں نے 1% کام نہیں کیا، لیکن اگر آپ پرفیوم کا استعمال نہیں کرتے آپ کی ڈریسنگ بالکل بیکار ہے، بلکہ آپ اس نیت سے پڑھیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ میرا رب ہے، میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں، میں اس کے سامنے اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹائم سے اٹھنا پڑے گا، محنت زیادہ کرنی پڑے گی، کام زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹیم ساتھ کام نہیں کر رہی۔ اور یہ دیکھیں شاید ضائع ہو رہا ہے یار، کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنے کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی یہاں پہ بڑا سیٹ اپ نہیں ہے کہ بڑا سیٹ اپ ہوگا تو آپ پیسے کما پائیں گے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ میرا آپ چھوٹا سا سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ میرا زبردست پی سی پڑا ہوا ہے، اس میں تو یہ پرامپٹ عام سی میں نے لینگویج لکھی ٹوٹی پھوٹی اور اس نے پھر اس طرح کا مجھے رزلٹ نکال کے دیا۔ یہ دیکھیں چائے کا میں آرڈر کر چکا ہوں، یہاں کا تھوڑا سا ویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب یہ نہیں پتا کہ نصرت صاحب یہاں پہ جو ہے وہ قوالی پرفارم کرتے ہیں یا نہیں، اب چائے کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ولاگ کا دوسرا دن ہے اور آج میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کون کون سی سروسز دینی ہے۔ سروسز کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک الیکٹریشین ہے، وہ الیکٹریشین اپنی سروسز ڈیسائیڈ کرے گا کہ یار میں نے فزیکل مارکیٹ میں کس چیز کی سروسز دینی ہے، یعنی میں نے گاڑیوں کا کام کرنا ہے، میں نے گھروں کے اندر کام کرنا ہے، میں نے بلڈنگز کے اندر کام کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ایک دکان ہے، دکان کے اندر بندہ پروڈکٹ رکھتا ہے کہ یار میں کون کون سی سلیکشن رکھوں، اپنی جو شاپ ہے اس کے اندر کون کون سی پروڈکٹ ہونی چاہیے جس کی دنیا ڈیمانڈ کرے، جو میری پروڈکٹ بکیں۔ تو آج کا جو میرا ولاگ ہے اس کے اندر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں نے کون کون سی پروڈکٹ، کون کون سی سروسز کتنے پیسوں کے اندر سیل کرنی ہے۔ چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ سروسز کیسے سلیکٹ کرنی اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی دن کے 1:25 ہیں، ابھی تک میں نے 1% کام نہیں کیا۔ ابھی میں اٹھا ہوں، اٹھ کے ناشتہ کیا، نہایا، فریش ہوا، ناشتہ کیا، بس یہی کچھ چل رہا ہے۔ باقی میں ڈیلی ولاگنگ کے اندر آپ کو ہر چیز نہیں دکھا سکتا جس طرح دوسرے ولاگز کے اندر لوگ دکھاتے ہیں۔ جو چیزیں مناسب ہوں گی، جو آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ کریں، آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملے، ساتھ انٹرٹین بھی، وہ تو سارا چلتا رہے گا۔ چلیں صبح اٹھنے کے بعد، فریش ہونے کے بعد جو میرا پہلا کام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا یار، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جتنے اچھے کپڑے پہن لیں، جتنی اچھی ڈریسنگ کر لیں، لیکن اگر آپ پرفیوم کا استعمال نہیں کرتے آپ کی ڈریسنگ بالکل بیکار ہے۔ ان دنوں کے اندر جو میں پرفیوم استعمال کر رہا ہوں وہ ہے کریڈ ایونٹس۔ کریڈ ایونٹس آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، میں کوئی اس کی پروموشن نہیں کر رہا، لیکن کریڈ ایونٹس سردیوں کے اندر بہترین خوشبو ہے استعمال کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بھی پرفیوم استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ میں بہت کم کرتا ہوں، یہ تھوڑی عربی لک آ جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ ہے امیر العود، یہ بہت اچھا پرفیوم ہے، یہ بھی میں کبھی کبھی استعمال کرتا ہوں، لیکن میں سب سے زیادہ جو استعمال کر رہا ہوں وہ ہے کریڈ ایونٹس۔ اچھا، کریڈ ایونٹس کی جو مجھے کیوں پسند ہے، کیونکہ یہ اس کی جو خوشبو ہے وہ بڑی فریش ہوتی ہے، لیکن میں لگاتا سردیوں کے اندر ہوں۔ آپ نے بھی اگر اس کو لگانا ہو تو سردیوں کے اندر لازمی اس کو ٹرائی کریں۔ کئی میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو اچھے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ڈریسنگ بہت اچھی کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ ملنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ ان کے ساتھ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور اسمیل کو فرشتے بھی ناپسند کرتے ہیں۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کو دیکھیں، آپ نبی علیہ السلام کی پسینے مبارک کی خوشبو کو دیکھیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ان کی تعریف جو ہم نے سنی، ہم نے سونگی نہیں ہے خوشبو، لیکن جو سنی ہے وہ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے۔ لیکن آپ پھر بھی عطر کا استعمال کرتے تھے، تو آپ عطر استعمال کریں یا پرفیوم استعمال کریں، لیکن خوشبو کا لازمی استعمال کریں، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی کو جو ڈی ویلیو کرتی ہے چیز وہ ہے کہ پرفیوم نہ لگانا، یعنی آپ سے اسمیل آ رہی ہے، بری اسمیل آ رہی ہے تو یہ مزہ نہیں رہے گا۔ اکثر میں کئی ایسی جگہ کے اوپر جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سا پرفیوم لگایا ہے، تو ہوتا ہی ہے کہ میں باڈی سپرے، پرفیوم، عطر، یہ ساری چیزیں مکس کر دیتا ہوں، جس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے۔ تو یہ میری عادت ہے، میں بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتا ہوں، سوتے وقت بھی کرتا ہوں، اٹھتے وقت بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتے وقت بھی کرتا ہوں، تو خوشبو کا میں بہت ہی زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ ابھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے میں نماز ادا کروں گا، نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کام کی طرف ہم توجہ دیں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں فری لانسر کو، بلکہ ہر مسلمان کو میرا پیغام ہے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہے، بلکہ آپ اس نیت سے پڑھیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ میرا رب ہے، میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں، میں اس کے سامنے اس کو سجدہ کر رہا ہوں، میں اس سے مانگ رہا ہوں، تو بہت مزہ آئے گا، بہت سکون ملتا ہے اگر اس کو رب سمجھ کے، اس کو اللہ سمجھ کے کہ وہ واقعی عبادت کے لائق ہے، میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ دیکھیں نا، ہم انسان کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے
سامنے کر سکتے ہیں؟ یار آپ کسی انسان کے سامنے جھک کے دیکھیں, سجدہ کر کے دیکھیں, آپ مر نہیں جائیں گے. تو جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے. تو اس لیے نماز جو ہے وہ لازمی پڑھیں. اور میرا فری لانسر کو ایک پیغام ہے کہ جب ہم فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ٹائم اسکرین کے اوپر بیٹھ کے کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہمارے جو مائنڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے. تو اس لیے نماز اور اس کے ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ ٹائم واک کرنی چاہیے, تھوڑی بہت فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر جانا چاہیے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہے. آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اور آپ کے کام کے اندر بھی بہت زیادہ برکت ہوگی. اچھا, اب میں نماز پڑھتا ہوں. نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیکیجز تیار کروں گا, وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے کون کون سے پیکیج بنائے ہیں, کس طرح کے پیکیج بنائے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم اپنی جو سروسز کہاں کہاں پہ دینی ہے, کیسے دینی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹائم سے اٹھنا پڑے گا, محنت زیادہ کرنی پڑے گی, کام زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ ٹیم ساتھ کام نہیں کر رہی. ویسے تو میری ڈیلی روٹین ہے کہ میں صبح کی نماز کے فوراً بعد, یعنی جب نماز پڑھتا ہوں مصلی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو ساتھ ہی میں شہد اور پانی کا استعمال کرتا ہوں. لیکن آج مجھے تھوڑا لیٹ یاد آیا کہ آج تو میں نے شہد کا استعمال نہیں کیا. پھر میں ابھی شہد کا استعمال کروں گا. میں نے جب اس کو پراپر استعمال کیا تو پتا چلا اس کے کتنے سارے فائدے ہیں. جو باڈی کے اندر بندے کو چینجز نظر آتی ہیں وہ پھر بعد میں پتا چلتی ہیں. جب بندہ استعمال نہیں کر رہا ہوتا تو پھر تو نہیں پتا چلتا نا. جب بندہ استعمال کرتا ہے, ایک چیز کو پراپر استعمال کرتا ہے, تو اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کے فائدے یا نقصان. تو شاید کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اگر آپ کو کہیں سے بھی اچھا شہد ملے تو آپ اس کو زندگی کے اندر 1 چمچ پانی میں حل کر کے ڈیلی استعمال لازمی کریں. یہ جی, اب انشاءاللہ اس شہد کو ہم 1 چمچ 1.5 چمچ جتنی بھی ہوگی اس کو استعمال کریں گے. پانی پھر اس میں ڈالیں گے, اور یہ دیکھیں شہد ضائع ہو رہا ہے یار. تو میں آپ کو پھر اس کو حل کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے میں شہد. اور پھر اس کو, اب اس کے اندر میں نے 1 چمچ شہد کا ڈالا ہے. اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے, اس کو مکس کریں گے, مکس کر کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ استعمال کریں گے. بہت مزے والا ڈرنک بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے استعمال کے فائدے بہت زیادہ ہیں. ابھی میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں, اور یہاں پہ دھوپ پر کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنے کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فرض نماز لازمی مسجد میں پڑھیں. مجبوری کے تحت آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھیں, اور باقی جو ہماری نفلی عبادات ہوتی ہیں, سنت ہوتے ہیں, وہ آپ بے شک گھر میں پڑھیں. اچھا, ولاگ کے اندر جو میں نماز کا بتا رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے. میرا مقصد یہ ہے, ہو سکتا ہے کوئی مجھے دیکھے اور وہ نماز پڑھے, اور یہ کیونکہ ایک میسج ہوتا ہے, ایک پیغام ہوتا ہے, ایک دعوت فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں دکھا رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی نماز پڑھ لے, مجھے دیکھ کے وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے. ہو سکتا ہے میری کسی ایک جملے سے کسی کی زندگی کو فائدہ پہنچے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. تو یہ کتنی بڑی اجر کی بات ہوگی میرے لیے. ایک جملہ کبھی کبھی انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. تو چلیں جی, نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد پھر اپنے کاموں کے اندر انشاءاللہ تعالی مشغول ہو جائیں گے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, نماز ادا کر لی ہے. نماز ادا کرنے کے بعد ابھی سیٹ اپ پہ بیٹھ رہا ہوں. میں کوئی آفس ان دنوں سردیوں میں تو جاتا ہی نہیں ہوں, گھر پہ سارا سیٹ اپ پڑا ہوا ہے, یہیں پہ کام کریں گے. کوئی یہاں پہ بڑا سیٹ اپ نہیں ہے کہ بڑا سیٹ اپ ہوگا تو آپ پیسے کما پائیں گے. آپ کے پاس لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے. جو میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, ایک پی سی ہے, اسی کے اوپر کام کروں گا انشاءاللہ, آپ کو دکھاؤں گا. تو ابھی کام یہ ہے کہ ہم نے سروسز کو فائنلائز کرنا ہے. یہ میرا آپ چھوٹا سا سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ یہ میرا زبردست پی سی پڑا ہوا ہے, اس میں اچھا گرافک کارڈ لگا ہوا ہے, ساتھ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے. دونوں کے اوپر انشاءاللہ کام کروں گا. اب میں نے جو سروسز دینی ہے اس میں اے آئی کا یوز کروں گا. ایک تو میں اس کومنٹ کا یوز کروں گا, یہ گوگل کے مقابلے میں ہے کومنٹ, تو یہ بڑا زبردست رزلٹ دیتا ہے. اور کومنٹ کا یوز کروں گا, چیٹ جی پی ٹی کا یوز کروں گا, جیمنائی کا یوز کروں گا. ان دونوں کو استعمال کروں گا. ٹھیک ہے, یوز کرنے کے بعد ساتھ اپنا دماغ لڑاؤں گا. چند ہی منٹ کے اندر میں نے سروسز بنا لی ہیں. آئے میں آپ کو میجک دکھاتا ہوں چیٹ جی پی ٹی کا, جیمنائی کا, کہ ان کی مدد سے میں نے کس طرح جو دنوں کا کام ہے وہ منٹوں کے اندر کیا ہے. چلیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ لائیو. اچھا, آپ نے یہاں پہ دیکھتے جانا ہے. یہ میں نے 3 پیکیج بنائے تھے. بیسک پیکیج بنایا تھا, پھر اسٹینڈرڈ پیکیج بنایا تھا, پریمیم پیکیج بنایا تھا. اس نے مجھے بنا کے دیا. یہاں پہ ذرا پرومپٹ کو پڑھیں, جو میرا پرومپٹ ہے اس کو پڑھیں. جلدی میں نے کیا لکھا ہے, اسی طرح امیج بنا کے دو پوری. تو یہ پرومپٹ عام سی میں نے لینگویج لکھی, ٹوٹی پھوٹی, اور اس نے پھر اس طرح کا مجھے رزلٹ نکال کے دیا. یہ دیکھیں, ایک میرا بیسک پیکیج ہے, ایک میرا اسٹینڈرڈ پیکیج ہے, ایک میرا پریمیم پیکیج ہے. پھر میں نے اسی کو بولا کہ بھائی اب یہ جو سروسز ہیں یہ ذرا دیکھیں, یہ ساری سروسز, یہ میں سروسز کیسی ہیں. پھر اس سے دوبارہ میں نے پوچھا کہ سروسز ہیں کیسی, یہ بتا دو. پھر اس نے ساری چیزیں یہاں پہ بتائیں کہ بھائی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر ایک اور میں نے اس کو پرومپٹ دیا, اس پرومپٹ کو ذرا پڑھیں. میں پھر آپ کو چیٹ جی پی ٹی کی بھی رزلٹ دکھاتا ہوں. یہ پورا پرومپٹ دیا, یہاں پہ اپنی سروسز مینشن کی, مینشن کرنے کے بعد یہ پورا پرومپٹ دیا, اور میں نے یہ لکھا آخر پہ کہ یہ واضح رہے کہ مجھے آپ جواب اردو میں دینا ہے, مکمل اردو
اردو ہونی چاہیے. اچھا اب اس نے مکمل اردو کے اندر مجھے سمجھایا. اس سے میں نے پوچھا کہ مجھے یہ سروسز کہاں کہاں سیل کرنی ہے, کون کون سے فری لانس مارکیٹ پلیس ہیں جہاں پہ یہ میں سروسز دوں. اب اس نے مجھے کیا بتایا, اس نے بتایا کہ فائیور ہے, اپ ورک ہے, لیجٹ ہے, SEO کلرک, پیپل پر آور, یہ وہ سارا کچھ اس نے بتایا. کیسے سروسز دینی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, مشکل آسان, سب کچھ یہاں پہ اس نے پورا ایک ٹیبل بنا دیا. پھر اس نے مخصوص اسپیسیفک نش یعنی جو دوسرے پلیٹ فارم ہیں ان کے بارے میں, لیجٹ کے بارے میں بتایا, ایڈسے کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے, تو یہ گیسٹ پوسٹنگ والے, بیک لنکس والے جو پلیٹ فارم ہے پھر ان کے بارے میں بتایا. یہ پوری اس نے ایک کہانی مجھے لکھ کے دی. اسی طرح میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی کے ریزلٹ دکھاتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی بھی میں نے یہی کیا, اس کو یہ پرومپٹ دیا اور اس کے ریزلٹ دیکھیں. اس نے بھی بتایا فائیور, اپ ورک, فری لانسر .com, پیپل پر آور, guru.com, SEO کلرک, لیجٹ وغیرہ یہ پلیٹ فارم بتایا. پھر اس نے اور اسپیسیفک پلیٹ فارم بتائے ہیں جس میں آئی کاپیفائڈ سے ان چیزوں کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں, گیسٹ پوسٹ now.com, یہ سارے بتایا. پھر اس کا یہ نیچے مکمل ریزلٹ وغیرہ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں میرے مائنڈ کے اندر کچھ تھا جو میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا, اس کا انہوں نے رپلائی کیا. اب میں کامنٹس کی آپ کو دکھاتا ہوں, جو میں کامنٹس یوز کر رہا تھا اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. کامنٹس نے کتنے دیکھیں پیارے انداز کے اندر چیزوں کو واضح کیا ہے. اس کو بھی میں نے یہی پرومپٹ دیا اس نے یہاں پہ, یعنی جو تینوں پلیٹ فارم ہیں ان کی الگ الگ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس نے اپ ورک کے بارے میں سارے پلیٹ فارم یہاں پہ مینشن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں تھوڑا تھوڑا وزٹ کروا دیتا ہوں. تو ساری تفصیل کے بعد اس نے کچھ سوال بھی دے دیے. کون سی مارکیٹ پلیس نئے فری لانسر کے لیے بہترین ہے, کس پلیٹ فارم پر UK اور USA کلائنٹس زیادہ ملتے ہیں. بھئی آپ کا سوال کون سا ہے, یعنی یہیں سے اس نے نیچے دے دیا. تو اس لیے کامنٹس کے جو ریزلٹ ہیں مجھے دوسرے پلیٹ فارم سے کچھ بہتر لگے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا جیمنائی کا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی جیمنائی نے ہی مجھے امیج کریٹ کر دی. کینوا والا میرا چکر ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. پرومپٹ ٹوٹے پھوٹے بھی آپ دے سکتے ہیں تو دیں, اردو کے اندر پرومپٹ دے سکتے ہیں تو دیں, آپ کا یہ کام آپ کو کر کے دے گا. یہ تھی میری آج کی 3 سروسز, جو آج میں نے 3 سروسز سلیکٹ کی ہیں, جس میں بیسک ایک میں نے اس سروس کا پیکج بنایا ہے, ایک اسٹینڈرڈ بنایا, ایک پریمیم پیکج بنایا. اب میں نے ان کے لیے ڈیسائیڈ کر کے ایک الگ جگہ پہ, ایک الگ پیج پہ رکھ لوں گا کہ یہ سروسز میں نے ڈائریکٹ کلائنٹ کو دینی ہے, کون کون سے پلیٹ فارم کے اوپر دینی ہے, اگر میں نے لنکڈ ان کے اوپر دینی ہے تو کیسے دینی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اسی کے اوپر ابھی تک میرا کام جاری رہے گا جب تک یہ والی سروسز ان کو میں کہیں وہ کیا کہتے ہیں منزل تک نہیں لے کے جاتا, میں نئی سروسز کی طرف نہیں جاؤں گا. یعنی پہلے میں اس سروسز کا مکمل جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لوں گا کہ ان کو کہاں کہاں میں نے دینا ہے, ڈائریکٹ کلائنٹ کو دینا ہے, فری لانس مارکیٹ پلیس کے اوپر دینا ہے, کہاں کہاں پہ دینا ہے. جب یہ سارا کام ہو جائے گا اس کے بعد میں ایک نئی سروسز اسی طرح بناؤں گا, اس کے پھر پیکج بناؤں گا. پھر وہ سروسز کہاں کہاں پہ دینی ہے, لو پرائس والی, ہائی پرائس والی, بیک لنکس والی, گیسٹ پوسٹنگ والی, ہر قسم کی سروسز بناؤں گا. اور جو میرا پلان ہے وہ یہ ہے کہ میں آلموسٹ 10 سے 12 سروسز بناؤں گا الگ الگ کی. جو میری سروسز زیادہ چلے گی پھر اسی کو مارکیٹ میں لے کے چلوں گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فری لانسنگ مشکل ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ چند منٹ کے اندر میں نے اتنا سارا کام کر لیا. سیکھنے کے اندر آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے اور اس کے بعد تو کوئی ٹائم نہیں ہے. کتنا سارا ٹائم لگ رہا ہے, کتنا سارا میں جو ہے نا وہ اوکھا ہوں اس کام کے اندر, کوئی مشکلات نہیں ہے. سارے کا سارا کام AI کر رہا ہے, ہفتوں والے کام منٹوں سیکنڈوں کے اندر کر رہا ہے, گھنٹوں والے کام منٹوں کے اندر کر کے دے رہا ہے. میں نے کتنا سارا یار ٹائم دے دیا, کتنی ساری میں نے دن رات ایک لگا دی ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کا گول, آپ کا جو ہے وہ مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے, آپ کا گول کلیئر ہونا چاہیے, اور آپ جو ہے وہ سمارٹ طریقے اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلدی کامیابی ملے گی. جو لوگ کہتے ہیں نا فری لانسنگ بڑی بھائی مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کام کرنا ہے. او بھائی میں صوفے پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں, گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہوں, اپنی مرضی سے اٹھ رہا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جی فری لانسنگ بڑا اس کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ سارے جھوٹ ہے. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کس طرح کمپلیکیٹڈ ہے, کس طرح آپ اس کو مشکل بناتے ہیں. ہاں آپ کو اپڈیٹ رہنا پڑے گا مارکیٹ کے ساتھ, آپ مارکیٹ کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی. اگر آپ چاہتے ہیں مارکیٹ میں ایک بندہ جو ہے وہ ٹولز کا استعمال کر رہا ہے, ایک بندہ ٹولز کا استعمال نہیں کر رہا, تو دونوں میں فرق ہوگا, کام کے اندر فرق ہوگا. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ آج اگر بیلوں سے ہل چلا رہا ہے اور ایک بندہ مشینری کا استعمال کر رہا ہے, تو کون جلدی کام کرے گا, کون تیز کام کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے. یہاں پہ بھی یہی کام ہے, جو بندہ ٹولز کا استعمال کرے گا وہ جلدی کام کرے گا, اپنے لیے آسانی پیدا کرے گا. اب میں اس دفعہ جو کام کرنے جا رہا ہوں, ابھی مجھے سوچ آئی ہے کام کرتے وقت کہ بجائے میں ٹیم رکھنے کے میں AI کو ہی ٹیم رکھوں گا, AI سے ہی مدد لوں گا اور AI سے ہی میں زیادہ کام کرواؤں گا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سروسز تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لی تھی, پیکج بھی بنا لیے تھے, بیسک پیکج بنایا تھا, اسٹینڈرڈ پیکج بنایا تھا, پریمیم بنایا تھا, یہ پیکج بنائے تھے. اب باری آتی ہے کہ ان پیکجز کو کہاں پہ اپلائی کرنا ہے. یہاں پہ میں ایک کپ چائے کا پیوں گا اور ساتھ سوچوں
دوں گا، بلکہ میں نے سوچ تو لیا ہے، چائے آنے سے پہلے پہلے میں نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا ہے، چائے آئے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی مزید کو مائنڈ کھولے گا تو پھر اور بتائیں گے آپ کو۔ تو جب کوئی ہم پلان کرتے ہیں تو کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ اچھی آب و ہوا ہو، کھلی جگہ ہو، پرفضا مقام ہو، وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں کوئی جو بھی پلان کرنا ہو، جو بھی ہم نے اپنا گول سیٹ کرنا ہو تو وہ ہم کر سکتے ہیں اور آسانی سے پھر کر سکتے ہیں، اور اکیلے بیٹھ کے کریں تو اور مزے کی بات ہے۔ اچھا، اب میں نے جو پلان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں جو سروسز ہیں وہ لنکڈ پہ، ریڈٹ پہ اور ڈائریکٹ کلائنٹ کو دوں گا، یعنی کسی بھی فری لانس مارکیٹ پلیس کے اوپر یہ والی جو سروسز ہیں وہ نہیں دوں گا۔ میں فائیور کے اوپر، اپ ورک کے اوپر یا freelancer.com، guru.com کے اوپر نہیں جاؤں گا، لنکڈ کے اوپر جاؤں گا، ریڈٹ کے اوپر جاؤں گا، ڈائریکٹ کلائنٹ کو یہ میں سروسز دوں گا، تو وہاں سے انشاءاللہ میں زیادہ پروفٹ نکالوں گا۔ اب جو ڈائریکٹ کلائنٹ کو سروسز دینی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ فائیور کے اوپر ہم $5 سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور سٹارٹنگ میں ہم اگر ہیوی اماؤنٹ رکھتے ہیں وہاں پہ تو ہماری گگ جو ہے وہ رینک نہیں کر سکتی، اس لیے جب ہم ڈائریکٹ کلائنٹ کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ کلائنٹ کے ساتھ جب ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ معاملہ اور ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے، اور لائیو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح میں ڈائریکٹ کلائنٹ کو آؤٹ ریچ کرتا ہوں، کس طرح ان کو سروسز دیتا ہوں، کس طرح اپنی سروسز بیچتا ہوں۔ چائے کا میں آرڈر کر چکا ہوں، یہاں کا تھوڑا سا ویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ایک میرے ساتھ مسئلہ ہے، جب میں بات کرتا ہوں تو میری آواز چینج ہو جاتی ہے۔ چینج کس طرح ہوتی ہے کہ میری آواز نیچرلی کچھ اور ہے، لیکن جب زور لگاتا ہوں، جبڑے کو ریلیکس نہیں رکھتا، جبڑے پہ زور ڈالتا ہوں تو میری آواز چیخنے لگ جاتی ہے، جو مجھے خود کو پسند نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ویو دکھاتا ہوں، یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت پیارا ویو ہے، وہ دیکھیں نصرت فتح علی خان صاحب کی بھی پکچر لگی ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ نصرت صاحب یہاں پہ جو ہے وہ قوالی پرفارم کرتے ہیں، یعنی لائیو تو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو طریق رحمت کرے۔ یہاں پہ قوالی وغیرہ چلتی ہے لیکن رات کو چلتی ہے، میں رات کو اتنا گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتا، کوئی اگر مجبوری ہو تو پھر بندہ نکلتا۔ اچھا جی، الحمدللہ 10 سے 15 منٹ گزرنے کے بعد چائے ہماری ریڈی ہو کے ہمارے پاس آ چکی ہے۔ چائے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اکیلا بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں، وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ کو لوگوں کے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کے پیچھے لوگوں کا ہجوم ہو۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو میرے ارد گرد آپ کو لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ یہ لیں جی ہماری چائے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کے برتن کے اندر چائے آ گئی ہے۔ مٹی کے برتن کے اندر کھانا بھی سنت ہے اور مجھے پسند بھی ہے، ویسے تو کس کس کو پسند ہے وہ بھی آپ لوگ بتائیں۔ تو چائے اب دیکھتے ہیں چائے کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اب چائے کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، زبردست چائے ہے، بہت اچھی چائے ہے، مجھے پسند آئی ہے۔ میں چائے کے شوق بھی رکھتا ہوں، جس طرح کی چائے مجھے ضرورت ہی ہے۔ ایک یہاں پہ ایشو ہے کہ جو مٹی کے برتن ہے یہ گرم ہوتا ہے، اس کو وہ جو جس طرح ہمارے کپ کو وہ نہیں لگا ہوا ہوتا، وہ ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو آسانی سے پکڑ سکے، پکڑنے کی جگہ الگ سے ہونی چاہیے۔ ویسے تو مٹی کے برتن کے اندر چائے پینے کا مزہ الگ ہے۔ بس چائے پیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز کے بعد پھر اپنے کام پہ بیٹھتا ہوں۔ اچھا جی، اب میرا ٹائم ہو گیا بک کو ریڈ کرنے کا، تو آج اٹامک ہیبٹ اس بک کو میں ریڈ کروں گا، اور یہ 30 سے 35 منٹ اس کے لیے نکالوں گا۔ اور سب لوگوں کو میسج ہے، لیکن جو فری لانسر ہیں ان کے لیے تو میرا کیا کہتے ہیں سختی سے یہ میسج ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے 2 چیزیں لازمی کرنی ہے، ایک تو واک لازمی کرنی ہے، نماز لازمی پڑھنی ہے، ساتھ جو ہے آپ نے کوئی نہ کوئی بک لازمی ریڈ کرنی ہے تاکہ آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ جا سکیں۔ الحمدللہ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر پہنچ چکا ہوں۔ آج کے دن بہت اچھا رہا ہے۔ آج رات کو ایک تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کل کا کیا پلان ہے، کل میں نے کیا کیا کام کرنا ہے، رات کو یہ ڈیسائیڈ کروں گا، اور جو میرے مختلف چھوٹے موٹے اور کام ہیں ان کو دیکھوں گا۔ اس کے علاوہ آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو آج میں نے سروسز بنائی ہیں یہ کلائنٹ کو کس طرح کر کے جو ہے وہ بیچنی ہے، کیا سین کرنا ہے۔ نیکسٹ اور جو سروسز بنانی ہیں ان کے بارے میں سوچوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، نماز کو قائم کریں ڈیلی روٹین کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیلی روٹین کے اندر واک کریں، ساری چیزیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ کل کے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔